بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. آج بہت سے دلچسپ موضوعات ہیں، ان پہ تبصرہ کرنا ہے اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں ہمیں اس پروگرام میں، جو بنیادی طور پہ آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے، اسی لیے اس کا نام ہے آواز پاکستان. ناظرین، سب سے پہلے جس نے کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ پی ایم ایل این نے ایک ترمیمی بل پیش کیا ہے جس کے تحت 2 نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں، ایک جنوبی پنجاب اور ایک بہاولپور. آج اتفاقیہ ایک پی ٹی آئی کے جو مرکزی ایک رہنما ہیں ان سے ایک ملاقات ہو گئی اور ان سے بات چیت ہوئی مختلف موضوعات پہ. تو میں نے ان سے خاص طور پہ اس کے بارے میں پوچھا کہ اب یہ آپ لوگوں نے کیوں یہ انیشیٹو نہیں لیا، پی ایم ایل این کا انتظار ہی کیوں کرتے رہے، اور اب کس طرح آپ اس کو ہینڈل کریں گے اس ترمیمی بل کو. تو ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم بھی تیاری تو کر رہے تھے اور خیال یہی تھا کہ 1-2 ہفتے میں ہم یہ ترمیمی بل لے آئیں گے اور اس پہ کام شروع کر دیں گے، لیکن بہرحال پی ایم ایل این نے ہمیں پری ایمپٹ کر دیا اس صورتحال میں، اور ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل پیش آ گئی ہے کیونکہ ہم نے بہرحال چونکہ ہمارے منشور میں 2 صوبوں کا ذکر نہیں ہے، جنوبی پنجاب اور بہاولپور کا، صرف جنوبی پنجاب کا ذکر ہے، اس لیے اس سٹیج پہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم بہاولپور کو بھی ایک صوبے کی حیثیت دیں. تو اس لیے یہ جو مذاکرات اب اس پہ چلیں گے اس بل پہ، تو کافی اس پہ پی ٹی آئی کو شاید تھوڑا بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا خیال تھا کہ ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی اور پی ایم ایل این کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں بل پیش کرتی. لیکن اب تو چونکہ ہو گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، کیونکہ بہاولپور کو بھی لے کر جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن میں بہاولپور کا بھی ذکر ہے اور جنوبی پنجاب کا بھی ذکر ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب پی ایم ایل این کے لیے ایک مشکل تو کھڑی ہو گئی ہے. دوسری طرف کچھ جو جنوبی پنجاب کے ایم این ایز ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا خیال یہی ہے کہ ایک ہی صوبہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ابھی ایک ڈیبیٹیبل ہے. دوسری طرف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے بھی بنیادی طور پہ صرف پی ٹی آئی کو یا حکومت کو ایک طرح سے ڈیفینسو پہ لانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ اگر وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہوتے تو اپنی حکومت کے دوران کچھ اس پہ ایکشن لیتے. اس وقت تو صرف پنجاب کی ریزولوشن حالانکہ 2012 میں پنجاب کی اسمبلی نے پاس کی تھی، لیکن اس کے بعد سے پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی اس بارے میں. اب چونکہ ذرا تھوڑا سا معاملہ گرم ہے سیاسی طور پہ، تو پی ایم ایل این نے سمجھا کہ یہ موقع ہے پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ڈیفینسو پہ لانے کا، کیونکہ کوئی قانونی کارروائی تو ہو نہیں رہی پارلیمنٹ میں، اور یہ ایک اپر ہینڈ مل گیا ہے پی ایم ایل این کو کہ انہوں نے دیکھیے ایک قانون سازی کا کام شروع کیا ہے اور یہاں ترمیمی بل بھی لے کر آئے ہیں. تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ آگے ہونے جا رہی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے وہ ویزیبلی تھوڑا سا کنسرن تھے کہ شاید اس پہ ہم بیک فٹ پہ آ جائیں پی ٹی آئی والے. لیکن بہرحال سیاست اسی کا نام ہے اور معاملات اس طرح ہی آگے چلیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بہاولپور کی لابی ہے وہ کس حد تک اسٹرانگ ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت سی تبدیلیاں بھی آئیں گی. ایک ہی بجائے 3 صوبے ہو جائیں گے پنجاب میں، پھر الیکشن کا کیا ہوگا، ان کی نمائندگی کون کرے گا، تو پورا سسٹم جو ہے اس میں کافی جھٹکے محسوس ہوں گے. دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نئے صوبے بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. خاص طور پہ جو کچھ تھنک ٹینکس ہیں ان کا خیال یہ ہے، جنہوں نے اسٹڈیز کی ہیں، ریسرچ کیا ہے اس فیلڈ میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ ایتھنک بنیادوں پہ یہ کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب سرائکی بہاولپور کے لوگوں کو اگر آپ ایتھنک لسانی یا ان بنیادوں پہ اگر آپ نئے صوبے بناتے ہیں تو پھر ایک پینڈوراز باکس ہے. یہ دوسرے صوبے بھی یہ پھر کرنا شروع کر دیں گے. ویسے بھی خیبر پختونخوا میں ہزارہ کی موومنٹ آپ کو یاد ہوگی،
وہ بھی چل رہی ہے کہ ہزارہ کو ایک الگ صوبہ بنا دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ہند کو اسپیکنگ لوگ زیادہ ہیں۔ تو پھر سندھ کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے، کراچی حیدرآباد کے لوگ کہیں کہ ہمیں آپ الگ صوبہ بنا دیجئے، تو کافی کمپلیکیشنز، اور پھر بلوچستان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا جو کسی طرح بھی جو ہماری قومی وحدت ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی یا اس کو بڑھاوا نہیں دیتی۔ تو اس وجہ سے فی الحال نئے صوبوں کی ایتھنک بیسس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر صوبے بنانے ہیں، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہو گیا ہے، اس کو مینج کرنا مشکل ہو گیا ہے، پھر اس کی وجہ سے باقی جو 3 صوبے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ڈیسیشن میکنگ ہے یا جو قومی معاملات ہیں اس میں سے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر ہیں۔ تو اگر ان حالات پہ لے کر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے طور پہ بنائے جائیں رادر دین کہ نسلی اور لسانی بنیادوں پہ نئے صوبے بنائیں، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پنجاب کو بھی جو اس وقت ڈویژنز ہیں، ڈویژنز بنا دیجئے، اور پھر لوکل گورنمنٹس کو اگر آپ اسٹرینتھن کریں گے تو شاید پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر تمام ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لوکل لیول پہ آ جائے، لوکل باڈیز کے پاس چلی جائیں، تو شاید صوبوں کی پھر وہ جو ہے اتنی امپورٹنس بھی اس طرح نہیں رہتی۔ اس وجہ سے اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم نئے صوبے بنائیں، نئی اسمبلیز آئیں، نئے ہائی کورٹس بنے، نئے سیکریٹریٹس بنے اور اس پہ اتنا خرچہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوکل باڈیز کے جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کریں، جو بیسک ڈیموکریسیز ہیں یا لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو آپ مضبوط کریں، تاکہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، ترقی کے کام ہیں، وہ لوکل لیول پہ اگر ہوں گے تو پھر کسی کو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بدقسمتی کے ساتھ اگر ایک دفعہ یہ معاملہ شروع ہو گیا لسانی اور نسلی بنیادوں پہ، تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی ایک اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر لوکل باڈیز کو، لوکل گورنمنٹس کو ہم مضبوط کرتے ہیں تو کیا پھر اس کے بعد ضرورت رہتی ہے نئے صوبوں کی؟ تو یہ ایک نقطہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ویلڈ ہے اور اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس ایشو پہ آگے بڑھیں۔ اب یقیناً سیاسی پارٹیوں نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے اور اس میں بھی بہت سیاست ابھی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آج یہ کل میں ہو جائے گا۔ پی ایم ایل این بھی اس پہ سیاست کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کرے گی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ پی ایم ایل این بھی اپنا دور گزار کے چلی گئی، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور پی ٹی آئی کے لیے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں۔ جہاں تک ہینڈلنگ کا تعلق ہے، ابھی کم از کم لگتا نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح طور پہ ہینڈل کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے باہر، لیکن ان کے پاس بھی بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی تو ہیں، اور تو دیکھتے ہیں آگے اب کس طرح یہ معاملات پی ٹی آئی اس کو لے کر چلتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی جو ایک درخواست تھی آصف زرداری صاحب کے حوالے سے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو ڈکلیریشن دے رکھی تھی انتخابات سے پہلے، اس میں انہوں نے کچھ پراپرٹیز جو ان کی ہیں نیو یارک میں اور باقی ممالک میں وہ ڈکلیئر نہیں کی تھی، تو اس لیے اب وہ صادق اور امین نہیں رہتے اور 62(1)(f) کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے آج چیف جسٹس جو ہیں اطہر من اللہ، انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا، یہ کہہ کر کہ آپ یہ تمام سیاسی معاملات ہیں اور آپ ہر سیاسی معاملہ کورٹس میں کیوں لے آتے ہیں؟ تو یہ جو ہے سیاسی معاملات کیوں لے کر آ جاتے ہیں آپ ہائی کورٹ میں؟ اس کے لیے اور بھی میکنزمز ہیں، آپ وہاں جائیے رادر دین آپ سیاست جو ہے، جو سیاسی معاملات ان کا ہائی کورٹس میں لے آئیں۔ اس سے ہائی کورٹ کی پرفارمنس بھی متاثر ہوتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بات کسی حد تک ہائی کورٹ کی ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کیونکہ الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں بھی تو ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیے نا، اگر اس الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر آپ کے پاس اپیل کا بھی ایک رہتا ہے، جو ہے ایک موقع رہتا ہے کہ آپ اپیل بھی ہائی کورٹ میں کر لیں اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ تو ان کا یہ بات چیف جسٹس جو ہیں اطہر من اللہ، ان کی بات بالکل درست ہے،
اور ہم امید کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ سیاست زوروں پہ ہے اور ہر چیز سیاست ہی کے اینگل سے دیکھی جاتی ہے، تو پی ٹی آئی نے جو بھی کیا ایک حوالے سے ٹھیک ہی کیا۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آج ڈیولپمنٹ ہوئی کہ بہت سی سیاسی پارٹیز جو ہیں اب ثانیہ ساہیوال کو لے کر اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اب ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اب جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے گا تو جوڈیشل کمیشن کی تو پہلے کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے وہ کچھ ایکسپرٹیز بھی ہائر کر لیں گے، شامل کر لیں گے کمیشن میں، لیکن معاملہ وہی طول پکڑنے والا ہے۔ آج سینیٹر رحمان ملک صاحب ہی ٹیلی ویژن پہ آئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی چونکہ جو مقتولین کے فیملی کے لوگ ہیں ان پہ بہت ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پہ بہت پریشر ہے کہ آپ جو ہے یہ اپنا کیس واپس لیں، زیادہ میڈیا سے بات نہ کریں، اور جو پھر وٹنسز ہیں ان پہ بھی پریشر ہے کہ وہ اپنا بیان درج نہ کروائیں۔ تو اس لحاظ سے جو والدہ ہیں ذیشان جاوید صاحبہ کی، انہوں نے تو یہاں تک بھی بیان دیا ہے کہ جو ہے اگر کلبھوشن جادیو کو زندہ پکڑا جا سکتا تھا تو میرے بیٹے کو کیوں زندہ نہیں پکڑا گیا۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں اس لیے تھوڑا سا جو سی ڈی ٹی کے لیے ایک مشکل سچویشن تو ہے۔ دوسری طرف عثمان بزدار صاحب اس بات پہ بضد ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے اپنا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے، اور وہ پر امید ہیں کہ اس معاملے کا ٹھیک حل نکل آئے گا اور یہ جو کارروائی ہے یہ اپنی منطقی انجام تک پہنچے گی۔ اب بزدار صاحب ٹھیک ہے وہ چیف منسٹر ہیں اور وسیم اکرم پلس بھی ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کی اس بات پہ کوئی ہمیں شک نہیں ہے اور نہ ہمیں شک کرنا چاہیے کہ معاملات ٹھیک ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ لیکن آج جب انہوں نے جو پنجاب کے آئی جی ہیں ان سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کیا تو تھوڑا ہمیں تو شک ہوا کہ آیا وہ جو ہے پولیس کی کارکردگی سے خوش ہیں یا نہیں۔ لگتا تو یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں اور وہ شاید انہیں ہٹانا بھی چاہتے ہیں، لیکن سلیمی صاحب جو اس وقت آئی جی ہیں ان کی اب ریٹائرمنٹ میں شاید 10 سے 11 ماہ رہ گئے ہیں، تو اب وہ خود ہی وقت آنے پہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ایک کچھ کشمکش کا ہے معاملہ پولیس اور چیف منسٹر کے درمیان، کیونکہ رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ جو امجد سلیمی صاحب ہیں وہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ چیف منسٹر سے زیادہ کہیں اور سے لیتے ہیں، شاید وہ گورنر ہاؤس سے ان کو انسٹرکشنز آتی ہیں یا اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک کہانیاں ہیں، ان کو ہم پروف تو نہیں کر سکتے، لیکن درو بگردن راوی یہ چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ یہ معاملات اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ تو ہمارا جو مسئلہ اس وقت ہے وہ ثانیہ ساہیوال کا ہے کہ ان کے مجرموں کو سزا دینی چاہیے۔ بہت سی اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کتنی دور سے گولیاں ماری گئیں، بہت سی تفصیلات اب سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور یہ تمام اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جن مجرموں کو اگر وہ واقعی مجرم تھے ان کو بڑی آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا، گرفتار کیا جا سکتا تھا، کیوں ضرورت پڑی کہ ان کو اتنے قریب جا کر ان کو شہید کیا جائے، ہلاک کیا جائے۔ یہ ایک معمہ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سارے واقعے کی مکمل تحقیق ہو، تحقیقات ہوں، اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جائے۔ اگر اس کا حال بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسا ہونا ہے تو پھر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی خیال رہے کہ اب اپوزیشن بھی تقریباً یکجا ہو گئی ہے کہ اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری مختصراً ایک بات کر لوں، آج مجھے کوئی اچھا نہیں لگا بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کے والد کو جو مرحوم ہیں ان کو کرپٹ کہا۔ یہ کوئی اٹ واز ناٹ ان گڈ ٹیسٹ مسٹر بلاول زرداری۔ آپ باہر سے پڑھ لکھ کے آئے ہیں، باہر سے نہ بھی پڑھے ہوں، ایک مشرقی اقدار ہیں ہماری، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا ایک ایسے شخص کے لیے جو زندہ نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے سیاسی حریف کے والد یا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا کسی طور بھی آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آئی ایم سوری you have kind of disappointed me, at least me.
ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز ریسرچ اینڈ انالیسز اسرا جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا حصہ ہے، وہاں آج ایک بین الاقوامی سیمینار ہوا اور اس سیمینار کا ٹائٹل تھا پاکستان's contributions role in regional security and peace. اس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، میں نے بھی اپنے خیالات کا وہاں اظہار کیا اور بھی بہت لوگ تھے. جو اناگرل سیشن تھا وہ اس میں ایک کی نوٹ ایڈریس تھا ہمارے جنرل زبیر محمود حیات صاحب کا، جو کہ چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، ان کا کی نوٹ ایڈریس تھا اناگرل سیشن میں. اور جو کنکلوڈنگ سیشن تھا اس میں ہمارے ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب نے تقریر کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا سیمینار. اس میں باہر کے بھی بہت سے لوگ تھے، ڈپلومیٹک کورس سے بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ایک اچھی ڈسکشن وہاں پہ ہوئی اور جو موضوع تھا اس سیمینار کو بنیادی طور پہ ساؤتھ ایشیا میں جو اس وقت حالات ہیں، ہمارے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات، پھر افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف ہم نے کیا کیا کنٹریبیوشنز ہماری رہی ہیں. تو بڑے اچھی ڈیٹیلز سامنے آئیں کہ پاکستان نے کس طرح دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ لڑی. پھر نیکٹا کا کیا رول رہا. احسان غنی صاحب جو فارمر کوآرڈینیٹر رہے ہیں نیکٹا کے، انہوں نے بھی تقریر کی اور بتایا کہ نیکٹا کا کیا اوریجنلی مینڈیٹ تھا، کہاں کہاں گیپس ہیں، کہاں کہاں ریسورسز نہیں ملے جس کی وجہ سے وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکیں. کیونکہ ایک طرف ایکسٹریمزم ہے اور ایک طرف ٹیررزم ہے، اور کوشش نیکٹا کی تھا کہ ایکسٹریمزم کو بھی ڈیل کیا جائے، کیونکہ ایکسٹریمزم سے پھر وائلنس کی طرف انسان جاتا ہے اور وہ ٹیررزم کی شکل اختیار کر دیتا ہے. تو اس پہ بڑا اچھا رہی بات. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ناظرین، ایک جنرل جو کنسنسس مجھے وہاں بنتا نظر آیا وہ یہی تھا جو ہم بھی آواز پاکستان میں بات کر رہے تھے. بلکہ جو فارمر گورنر ہیں، گورنر کے پی کے تھے اویس احمد غنی صاحب، انہوں نے بھی تقریر کی اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ جو ہے افغانستان میں جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ہمیں کوئی جلدی جو ہے اس کے بارے میں اپنے کوئی پازیٹیو کنکلوژنز نہیں نکالنے چاہیے. جو پاکستان جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. ہم مثبت طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن یہ کہنا کہ بس اب 18 مہینے کے بعد تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور ان کا بھی شاید ان کا خیال بھی مجھ سے کسی حد تک جو میں کہتا رہا ہوں ملتا جلتا ہی تھا کہ ہمیں یہ توقع رکھنا کہ افغانستان سے امریکی فوجیں بالکل چلی جائیں گی اور یہ تمام جو انہوں نے 17 سال یہاں گزارے وہ یہ زمین رشیا، چائنا اور دوسرے ایران کے لیے چھوڑ جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. ان کا بھی خیال یہی تھا کہ ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے، اس لیے اس بارے میں قطعی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور جو بھی ہمارے اندازے ہیں ان میں تھوڑا سا ہمیں میجرڈ طریقے سے اپنی اسیسمنٹس کرنی چاہیے، رادر دین کہ ہم وی گیٹ کیریڈ اوے کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا. مذاکرات اب چونکہ ہو رہے ہیں طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو اب بس اب کوئی معاہدہ ہونے ہی والا ہے. ابھی بہت سی مشکلات ہیں اس میں کیونکہ اس میں بہت سی ایسی قوتیں بھی ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ امن کا معاہدہ ہو یا کوئی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنے، اور خاص طور پہ وہ قوتیں جو پاکستان کو بھی غیر مستحکم دیکھنا چاہتی ہیں. ان کا جو ایک ورلڈ ویو ہے یا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک افغانستان کو تھوڑا بہت غیر مستحکم رکھیں تاکہ ان کو وہاں اسپیس ملے اور وہ پاکستان میں پرابلمز کریٹ کر سکیں. آج جو لورالائی میں ہوا، ڈی آئی جی کے آفس میں ایک ٹیرر اٹیک ہوا، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں
کہ جب سے افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان کچھ بات چیت چل رہی ہے، پچھلے 2-3 ماہ میں ہم یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں جہاں جہاں دہشت گردوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ چائنا کی قونصلیٹ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد آج ڈورالئی میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ معاملات کوئی جتنے ایسے نہیں ہیں جس پہ ہمیں فوراً کچھ اپنے کنکلوژنز ڈرا کر لینے چاہیے۔ ابھی یہ معاملہ آگے چلے گا اور 25 فروری کو دوبارہ مذاکرات ہوں گے امریکہ اور طالبان کے درمیان۔ اس دوران کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ فی الحال طالبان کسی موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ جو ہے افغان گورنمنٹ سے بات چیت کریں۔ وہ ابھی تک اپنے جو ان کے اوریجنل ڈیمانڈس تھیں اس پہ وہ قائم ہیں، اسی لیے وہ امریکہ سے ہی براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کی بھی دیکھیے بڑی مختلف پوزیشنز آ رہی ہیں۔ جب وہ افغان گورنمنٹ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سے بھی جا نہیں رہے، ابھی ہم نے صرف بات کی ہے ڈرا ڈاؤن کی کہ 14,000 میں سے 7,000 ٹروپس ہم نکال لیں گے، لیکن ابھی جو 7,000 جو باقی ٹروپس رہ جائیں گے وہ ان کا کیا ہوگا، ابھی اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 18 ماہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تقریباً 2 سال اور رہ گئے ہیں، 2020 میں شاید الیکشنز ہونے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی جو ہے اس وقت تک کیا ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انیشیٹو ہے۔ جہاں تک امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ بالکل یہاں سے فارغ ہو کے افغانستان سے نکل جائے۔ ان کے بس میں اگر ہو تو وہ یہاں رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات بھی کریں، کوششیں جاری رکھیں تاکہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن جائے، لیکن وہ یہاں سے بالکل جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی، اور ساتھ ساتھ کچھ اور قوتیں ایسی بھی ہیں، خاص طور پہ بھارت، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں پہ رہے، اور تاکہ ان کو اور طالبان کا جہاں تک تعلق ہے ان کے بارے میں بھی اگر آپ بھارت کا میڈیا اس وقت پڑھیں تو بہت سی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ دہلی کی حکومت کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ انگیج کریں، آپ تو بالکل افغانستان کے پروسیس سے الگ ہو کے رہ گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر کوئی ایسا انیشیٹو لیں اور ریچ آؤٹ ٹو طالبان۔ دوسری طرف آج جو ہیں روس کے جو انوائے ہیں، نمائندے ہیں افغانستان کے لیے، ضمیر کابلوف، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، انہوں نے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، تو رشیا کا بھی روس کا بھی ایک بہرحال انٹرسٹ تو اس میں ہے کہ افغانستان کے حالات کس طرف جاتے ہیں، چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے، روس کا بھی ہے، تو اس وجہ سے اس وقت اتنے بہت پلیئرز ہیں اس افغانستان کے معاملے میں کہ بہت سی گتھیاں ہیں جو سلجھانی ہیں، ابھی اتنا آسان نہیں ہے یہ کہنا کہ بس سب معاملات ٹھیک جا رہے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال ابھی بھی یہی ہے کہ افغانستان از ہارڈ ناٹ ٹو کریک۔ ہم پچھلے 40 سالوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سول وار والی صورتحال ہے، اور وہ یہ شاید جاری ہی رہے گی، کیونکہ طالبان کا کوئی مفاد یا انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے یا انتخابات لڑ کر وہ حکومت میں آئیں۔ یہ فیصلے جو افغانستان میں بنیادی طور پہ پہلے تاریخ میں اگر تاریخ میں جائیں تو یہ بندوق کے زور سے ہوتے رہے ہیں۔ اب دنیا یقیناً بدل گئی ہے اور افغانستان کو بھی بدلنا پڑے گا۔ کابل میں مختلف معاملات چل رہے ہیں، ایک نئی جنریشن پیدا ہو گئی ہے جو کہ آئی ٹیک بھی ہے، جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیا، تو یہ بھی کابل کے حالات تو بدل گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو طالبان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ 1996 والا جو واقعہ ہے ریپیٹ کریں گے، وہ کابل میں بس آسانی سے قبضہ کر لیں گے، یا اور جو اہم شہر ہیں ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ایک سول وار کی طرف بہرحال افغانستان جائے گا، اگر جو ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات تو وہاں ہو ہی رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ بھی بہت گھمبیر ہے، تو اس لیے ہمیں پہلے سے ہی خوشیاں نہیں منانی چاہیے، گو ہماری کوشش رہنی چاہیے۔ اور جو کل وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اب یہ جو سرحد ہے پاکستان افغانستان کے درمیان یہ اب 24 گھنٹے کھلی رہے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ تجارت ہو، یہ بڑا اچھا اقدام میں سمجھتا ہوں ہے۔ جو ہم نے اسپیس لوز کی ہے
افغانستان ہے پچھلے 5-6 سالوں میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو واپس لیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ٹریڈ ہو، تاکہ ہمارا ایک گڈ ول جو ہے پاکستان کی افغانستان میں ہو۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد پھر آپ اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین خوش آمدید، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ ہیلو ہیلو ہلو جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ شیخ اشفاق پوری دیر اسمر خان سے عرض کر رہا ہوں سر۔ جی شیخ صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ نئے صوبے تو بالکل بننے نہیں چاہیے، اور ایوب خان جیسا بیسک ڈیموکریسی سسٹم ہونا چاہیے۔ میں تو NWFP کو جب چینج آف نیم کیا ہے اس وقت بھی یہ انہوں نے سیاسی اور لسانی بنیاد پر کیا ہے، یہ بھی NWFP ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی 2 طرف بھی ہے، شمال اور مغرب میں۔ چلیں وہ تو اب ہو گیا، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے پنجاب میں لسانی اور نسلی بنیادوں پہ، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ چلیں یہ بھی آپ کا خیال ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سے تھنک ٹینکس پاکستان میں ہیں، جو لوگ کچھ تجزیہ کار، جو ایون کوئی صحافی بھی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے ہماری جو قومی وحدت ہے اس میں وہ کمزور ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ نئے صوبے نہ بنائے جائیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ؟ پروین مسعود بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی پروین صاحبہ، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ویسے میں تو اکثر کال کرتی رہتی ہوں، میں لاہور نیوز پہ بھی کال کرتی رہتی ہوں، تو میں نے آپ کو ایک مشورہ دینا تھا، اگر آپ یہ میرا مشورہ عمران خان تک پہنچا دیں۔ جی جی، آپ بات کیجئے پلیز۔ وہ آج کل وہ سن رہے ہیں نا کہ IMF کے پاس ہی قرضہ لینے جا رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، اگر یہ قومی بچت کا کچھ وہ بڑھا دیں تو میرا خیال ہے کہ مارک اپ اگر بڑھا دیتے ہیں 14% کر دیں یا 15 کر دیں نا، تو میرا خیال ہے IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پاکستانیوں کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ بڑا پیسہ ہے۔ چلیں ویسے پروین صاحبہ، ہمارا جو سیونگ ٹو GDP ریشو ہے وہ تو بہت کم ہے، ہماری جو قوم ہے وہ سیونگز پہ تو یقین ہی نہیں رکھتی، اور بلکہ ہم اپنی چادر سے زیادہ اپنے پاؤں پھیلانے کے عادی ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ اگر مارک اپ 14% بھی کر لیں گے لیکن سیونگز اتنی ہے نہیں تو کتنا ریونیو جنریٹ ہو جائے گا اس سے۔ بہرحال یہ آپ کی ایک پروپوزل ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر کوئی مزید اس پہ تبصرہ کرنا چاہے تو کرے، لیکن IMF بہرحال اب جانا شاید ہو گیا ہے، اب کب جاتے ہیں، کن شرائط پہ جاتے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں بھی کافی اب وقت ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اب ایک اچھی پوزیشن میں ہم جا رہے ہیں، شاید ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت اب نہ ہو جو جولائی اور اگست میں یا اس وقت ضرورت تھی۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو ہیلو جی، کون صاحب؟ ہیلو جی ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو 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 یس ہیلو، جی جی میں سید نور الحسین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں حضور؟ جی آن لائن آپ باسط صاحب ہیں، ان سے گفتگو کرنی تھی۔ جی بول رہا ہوں نور الحسین صاحب، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جی جی، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو کچھ اب تک کر رہے ہیں، ہم سب لوگ بہت خوش ہیں ان کے کارکردگی سے، اور ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ تو یہ آپ چونکہ کراچی سے ہیں، یہ ضمنی انتخابات میں MQM نے کافی زبردست فتح حاصل کی ہے PTI کے خلاف، اسی کیا وجہ ہے؟ نور الحسین صاحب سے میں ایک ضمنی سوال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال چونکہ یہ جس کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی، پہلے بھی MQM کے پاس ہی تھی، لیکن اس وقت شاید ووٹ مارجن شاید زیادہ ہو گیا ہے، تو اس لیے میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا ان صاحب سے۔ تو مختلف باتیں ہو رہی تھیں، اب چونکہ کالز کا سلسلہ جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو خیالات ہیں وہ بھی ناظرین منتشر ہو جاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو
السلام علیکم جی صاحب، کیا حال چال؟ اللہ کا بڑا کرم. کون صاحب بول رہے ہیں؟ مختار احمد فرام پشاور سر. جی مختار صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر یہ موجودہ حالات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. بتائیے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں پاکستانی بننا چاہیے. ٹھیک. نہ IMF کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور ملک کی، نہ کسی اور ملک کی، لیکن سب کو عمران خان کی طرح مخلص ہونا چاہیے. ٹھیک. ادھر سب کچھ جو ہے نا، پورا ایک نظام لگا ہوا ہے اس آدمی کو جو ہے نا نیچے دکھانے کے لیے اور اس کو مطلب ناکام کرنے کے لیے. ایک ہوپ ہے، ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے، اس کو چانس جب لوگوں نے دیا ہوا ہے تو ہم سب نے اس کی مطلب مدد کرنی چاہیے نا. ہمارے لیے کر رہا ہے نا، پاکستان کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ کارخانے بنانے کے لیے یا کوئی جائیداد بنانے کے لیے، کوئی مطلب پلازے بنانے کے لیے. تو ہم سب کو نہیں کر سکتے اس کو مطلب 2-3 سال تک دیکھنے کے لیے. نہیں آپ بالکل، یہ آپ کی ٹھیک ہے، آپ کا ایک جذبہ ہے، لیکن مختار صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان تو سیاستدان ہی ہوتا ہے. اس کی نظریں تو اقتدار پہ ہوتی ہیں، اور اگر ہمارے سیاستدان کچھ ایک نیشنل کنسنسس بنا لیں کچھ چیزوں پہ، خاص طور پہ اکانومی کو کیسے چلانا ہے، کچھ فارن پالیسی ایشوز پہ اگر کچھ کنسنسس بن جائے تو پھر یہ معاملات نہ ہوں. لیکن بھارت سیاستدان سے اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی نعیم اوان بول رہا ہوں لاہور سے. جی نعیم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی باسط صاحب، بات یہ کرنی تھی کہ یہ جو ڈویژن کا سسٹم چل رہا ہے کہ نئے سے نئے صوبے، آپ کو بھی یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے ایک آئی تھی کہ جی جتنی مشنریاں ہیں ان کو صوبے بنا دیے جائیں. بالکل. اور جو یہ اس وقت جو ہے یعنی کہ صوبائی دارالحکومت، ان کو سب کو سینٹرل گورنمنٹ کے اندر کر دیا جائے. ٹھیک. تو یہ جو ہے پھر ایک یعنی کہ یہ صوبوں کا سارا جو ہے آپ کا نظام، وہ ایک قسم کا سینٹرل اور ڈویژن ساری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس میں. ٹھیک ٹھیک. ہاں یہ بھی. اور ہر آدمی جو ہے اس کے لیے بجائے اسلام آباد جانے کے اپنے ہی علاقے میں سینٹرل یعنی گورنمنٹ کو پہنچ سکتا ہے. نہیں ٹھیک، بالکل آپ کی بات بجا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے، فارمولا ہے جس پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اب سیاستدانوں نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے نئے صوبوں کی. اب دیکھتے ہیں کہ PTI حکومت کس طرح اس سے نبرد آزما ہوتی ہے جو ترمیمی بل ہے PMLN کا. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.